أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 41 سے 45۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقہ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ۔ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ واللہ علیم بالمتقین۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فی ریبہم یترددون۔ اللہ رب العزت نے پہلی آیت کریمہ میں نہایت زبردست طریقے سے اور بڑے ہی مؤثر طریقے سے غزوہ تبوک کے لیے مسلمانوں کو ہر حال میں نکلنے کا حکم دیا۔ خواہ تم ہلکے ہو، خواہ بوجھل ہو، خواہ تم بڑے سماٹ جسم والے نوجوان ہو، یا تم زیادہ وزن کی وجہ سے چلنے سے قاصر ہو، یا تم بڑھاپے کی حالت میں ہو اور تمہارا جسم زیادہ وزنی ہو چکا ہے اور تمہارا جہاد میں نکلنا مشکل ہے، خواہ تم مصروف ہو یا فارغ ہو، تمہارے اوپر کاموں کا بوجھ ہے، تب بھی نکلو۔ اگر تم بالکل فارغ ہونے کی وجہ سے ہلکے پھلکے ہو تب بھی نکلو۔ اگر تمہارے اوپر زیادہ بچوں کا بوجھ ہے، ذمہ داری ہے خاندان کے افراد کی، تب بھی نکلو۔ اگر تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں تب بھی نکلو۔ تمہاری فصلیں اور باغ پکے ہوئے ہیں، پھل پکے ہوئے ہیں، تب بھی نکلو۔ اور اگر ایسا کچھ نہیں ہے تب بھی نکلو۔ اگر تمہارا نکلنے کو جی چاہتا ہے، دل کی رغبت ہے، شوق ہے، تب بھی نکلو۔ اگر دل نہیں مان رہا، دل کے اوپر نکلنے کے حوالے سے، جہاد پہ جانے کے حوالے سے بوجھ ہے، طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، تب بھی نکلو۔
ہر حال میں جہاد کے لیے نکلو، اسے نفیر عام کہتے ہیں۔ اور یہ غزوہ تبوک کے اندر جو جہاد پہ نکلنے کا حکم دیا گیا تھا تو یہ نفیر عام تھی، یعنی ہر شخص اور ہر حال میں نکلے گا، کسی ایک شخص کو بھی پیچھے مدینہ منورہ میں رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سمجھ لیجئے کہ اس جہاد کو ہر شخص پر فرض عین قرار دیا تھا۔ بعض حالات میں جہاد فرض عین ہوتا ہے اور بعض حالات میں جہاد اس طرح غزوہ تبوک کی طرح فرض نہیں بھی ہوتا۔ بعض حالات میں جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے۔ اگر کچھ لوگ بھی جہاد کر لیں اور وہ جہاد کا فریضہ احسن طریقے سے ادا ہو رہا ہو تو باقی لوگ اگر جہاد پہ نہیں بھی نکلتے اس غزوے کے اندر تو وہ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 216 کے اندر بھی اس کی تفصیلات گزر چکی ہیں کہ کن حالات میں کس شخص پر جہاد کے لیے نکلنا واجب اور فرض ہو جاتا ہے اور کن حالات میں نہ نکلنے کی رخصت اور گنجائش ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہاں جس جہاد کی بات ہو رہی ہے یہ وہ جہاد ہے جو فرض عین ہے اور ہر شخص پہ فرض عین ہے، الا یہ کہ جہاد کا امیر خلیفۃ المسلمین وہ خود کسی شخص کی ڈیوٹی لگا دے کہ آپ نہیں جائیں گے، آپ پیچھے رہیں گے، آپ یہ ذمہ داری ادا کریں گے، آپ اپنے گھر والوں کا دھیان رکھیں، آپ مسلمانوں کی فلاں ذمہ داری پہ متعین کیے جا رہے ہیں، آپ وہاں پہ ڈیوٹی دیں گے۔ اس کے علاوہ ہر شخص کو جہاد کے لیے نکلنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے واقعی پھر ان آیات پر عمل کر کے دکھا دیا، ہلکے ہو یا بھاری، فارغ ہو یا مصروف، جوان ہو یا بوڑھے، ہر حال میں جہاد کے لیے نکلو، اس پر عمل کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دکھا دی۔ مستدرک حاکم کے اندر کچھ روایات ہیں، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے، امام طبری رحمہ اللہ نے، مختلف ائمہ نے اپنی اپنی تفسیروں کے اندر ان کا تذکرہ کیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بوڑھے صحابی اور ساری زندگی جہاد میں غزوات میں گزاری ہے۔ جب سورۃ توبہ کی تلاوت کرتے کرتے اس آیت پہ پہنچتے ہیں تو اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ مجھے یہ آیت آرام سے گھر بیٹھنے نہیں دیتی، کیونکہ اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے کہ ہلکے ہو یا باری، جوان ہو یا بوڑھے، ہر حال میں اللہ کی راہ میں نکلنا ہے۔ بیٹوں سے کہا کہ میرا جہاد پہ نکلنے کے لیے زاد راہ، سامان سفر تیار کر دو۔ بیٹوں نے کہا ابا جی اللہ آپ پہ رحم فرمائے، کیسی باتیں کرتے ہیں، اس عمر کے اندر آپ کیسے جہاد پہ نکلیں گے؟ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر غزوات کے اندر حصہ لیا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنہری دور آیا، آپ ان کے ساتھ بھی مل کر جہاد میں حصہ لیتے رہے، اور پھر وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں جہاد و غزوات میں حصہ لیتے رہے۔ اے ابا جان، آپ نے جہاد کرنے کا حق ادا کر دیا ہے، بس کیجیے، اب ہم آپ کی جگہ، آپ کے جوان بیٹے، آپ کے تربیت یافتہ بیٹے، ہم ہیں نا جہاد پہ جانے کے لیے، ہم جاتے ہیں آپ کی جگہ۔ اللہ اکبر۔
بیٹے بھی کیا جذبے والے تھے، یہ نہیں کہا کہ ابا جی آپ کو ضرورت نہیں، یہ بھی کہا کہ ابا جی اب آپ کے جانے کا وقت نہیں، اب ہم جائیں گے، ہمارے جانے کا وقت ہے۔ اور ابا جی کہنے لگے نہیں بیٹا، آپ کا جانا وہ آپ کا جانا ہے، یہ آیت آپ کے لیے ہی نہیں، یہ میرے لیے بھی ہے، یہ آیت مجھے بھی مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں، انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل نکلو اللہ کی راہ میں، اللہ اکبر، جوان ہو یا بوڑھے نکلو، اس لیے مجھے نکلنا ہی نکلنا ہے۔ ضد کی بیٹوں کے ساتھ، بالآخر انہوں نے ابا جی کی بات مان لی، تیار کر دیا سامان اور بھیج دیا سفر جہاد پہ۔ محاذ پہ پہنچنے کے لیے بحری جہاز کے ذریعے سفر کیا، اور بحری جہاز کے اندر ہی ان کو موت آ گئی، اور 9 دن تک ان کی ڈیڈ باڈی اس بحری جہاز کے اندر ہی پڑی رہی، کیونکہ دفنانے کے لیے کوئی جزیرہ نما جگہ نہیں آ رہی تھی، کوئی خشکی والی جگہ نہیں آ رہی تھی، پانی ہی پانی تھا۔ وہ اس دور کا جو بھی بحری جہاز تھا چلتا رہا، حتیٰ کہ 9 دن کے بعد ایک جزیرہ نما جگہ نظر آئی، وہاں پر وہ جہاز، وہ کشتی رکی، اور پھر وہاں ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا گیا۔ اور کہتے ہیں کہ 9 دن کے بعد بھی ان کی ڈیڈ باڈی کے اندر کوئی سمیل یا بدبو پیدا نہیں ہوئی تھی۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، بزرگ صحابی، مشہور صحابی، مدینہ منورہ میں جن کے گھر کے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جا کے ٹھہری تھی، یہ وہی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ 90 سال عمر ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، اور کہنے لگے جہاد پہ نکلنا ہے۔ قسطنطنیہ کے علاقے میں جہاد ہو رہا تھا، یزید بن معاویہ کی سپہ سالاری میں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ جہاد پہ نکلنا، اور اس قسطنطنیہ کے جہاد کے لیے یہ روانہ ہوئے۔ یہ رستے میں بیمار پڑ گئے، اور ان کی عیادت کے لیے لوگ ان کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ کوئی خواہش آپ کی ہو جو ہم پوری کر سکیں۔ کہنے لگے میری کوئی خواہش نہیں، صرف ایک خواہش ہے، اور وہ خواہش یہ ہے کہ اگر مجھے رستے میں موت آ جائے، میں محاذ پہ لڑائی والی جگہ پر نہ پہنچ سکوں، دشمن سے لڑائی اور جہاد کی سعادت حاصل نہ کر سکوں، تو خدا را اتنا ضرور کرنا کہ میری ڈیڈ باڈی کو اپنے ساتھ، اپنے اس جہادی لشکر کے ساتھ اٹھا کر لے جانا، اور دشمن کے علاقے میں جا کر مجھے دفن کرنا، دشمن کے علاقے میں جا کے مجھے دفن کرنا، تاکہ میں بھی اللہ سے کل قیامت کے دن کہہ سکوں کہ یا اللہ، جہاں پہ دیگر شہداء کی قبریں تھیں دشمن کے علاقے میں جہاد کرنے کے لیے، قسطنطنیہ کے علاقے میں، میری قبر بھی وہیں ہو، اور میں اللہ کے سامنے اپنا عذر پیش کر سکوں کہ یا اللہ میں تیری راہ میں نکلا تھا۔ اللہ اکبر۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، انفرو، نکلو، خفافاً، ہلکے، خفیف ہلکی چیز کو کہتے ہیں، انفرو نکلو، خفافاً ہلکے، وثقالاً اور بوجھل ہونے کے حال میں، بوجھل ہونے کی حالت میں نکلو، ہلکے اور بوجھل، وجاہدوا،
اور جہاد کرو ساتھ اموالکم اپنے مالوں کے، وانفسکم اور اپنی جانوں کے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں۔ قرآن مجید میں جہاد فی سبیل اللہ کا جب حکم دیا جاتا ہے تقریباً تمام مقامات پہ، ایک آدھی جگہ کے علاوہ مال خرچ کرنے کا پہلے ذکر آتا ہے، جان کا بعد میں تذکرہ ہوتا ہے۔ جاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ مال بھی چاہیے، وسائل بھی چاہیے جہاد کے لیے، اور جانیں بھی چاہیے، افرادی قوت بھی چاہیے۔ اللہ اکبر، ذالکم یہ، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ان اگر کنتم ہو تم تعلمون جانتے، اگر تم جان جاؤ نا تو پھر یہ جہاد تمہارے حق میں، تمہارے معاش کے لیے، تمہاری عزت اور سربلندی کے لیے، تمہارے غلبہ کے لیے، اور تمہاری دنیا کی کامیابی کے لیے، اور تمہاری آخرت کی سرخروئی کے لیے یہ جہاد ہر حال میں بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سورۃ البقرہ میں اللہ پاک نے فرمایا نا، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پہ لڑنا فرض کر دیا گیا ہے اور وہ تمہیں بہت ہی ناپسند ہے، ناگوار گزرتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے کون سی چیز تمہارے حق میں بہتر ہے، اور تم نہیں جانتے کون سی چیز تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس لیے اللہ کے کہنے پر اللہ پاک جس چیز کا حکم دے وہ کام کر گزرا کرو۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پہ نکلنے والے شخص کو ہر حال میں کامیابی کی ضمانت دی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک اس شخص کو ضمانت دیتا ہے، گارنٹی، ضمانت، جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے گھر سے نکلتا ہے، نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی، کوئی اور مقصد نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے گھر سے نکلتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ پاک کا اس کے ساتھ وعدہ ہے، اللہ اس کو ضمانت دیتے ہیں کہ یا تو اللہ پاک اسے کامیابی عطا فرمائے گا، اسے فتح عطا فرما کے مال غنیمت کے ساتھ اس کے گھر والوں میں واپس لوٹا دے گا، اور یا پھر اللہ پاک اسے شہادت کے عظیم رتبے پر فائز فرما کے جنت میں داخل فرما دے۔ دونوں صورتوں میں کامیابی ہی کامیابی۔ اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے منافقین کے جہاد پہ نہ جانے کے اسباب کا تذکرہ کیا، اور منافقین جہاد پہ کیسے جائیں، ان کے دلوں کے اندر صحیح معنوں میں جس طرح غیر متردد قسم کا ایمان ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، بڑے کنفیوز قسم کے ہیں، ان کا ایمان بڑا متردد ہے، شک والا ہے، تردد میں پڑے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے ان منافقین کے جو جہاد سے پیچھے رہ جانے والے تھے، ان کے جھوٹے بہانوں کا اور ان کے جہاد پہ نہ جانے کے اسباب کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اللہ پاک نے ایمان والوں کا اور منافقین کا فرق بتایا کہ ایک سچا اور مخلص مومن وہ کس طرح جہاد کے لیے تیار ہوتا ہے، اور ایک منافق جس کے اندر شک ہوتا ہے، شک کی بیماری ہوتی ہے، وہ منافق کس طرح جہاد سے کنی کتراتا ہے، پیچھے پیچھے پیچھے، بہانے، عذر، اگرچہ چونکے چنانچہ۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، لو اگر کانا ہوتا، آرازن سامان، قریباً قریب، لو کان عارضاً قریباً، اگر کوئی قریب سامان ہوتا، سامان سے مراد مال غنیمت، اگر کوئی قریب کا علاقہ ہوتا اور ان کو یہ نظر آتا کہ تھوڑا سا سفر ہے،
سفر بھی بڑا آسان ہے اور مال غنیمت ملنے کے بہت زیادہ امکانات ہیں۔ لو کانا عارضن، اگر کوئی قریب سامان ہوتا، وسفرن، اور سفر ہوتا، قاصدن، درمیانہ، اور سفر ہوتا درمیانہ۔ وہ قرآن مجید میں الفاظ ہے نا، وقصد فی مشیتک، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، تو قاصد اسی سے ہے، میانہ روی۔ وسفرن قاصدن، اور درمیانہ سا سفر ہوتا، ایوریج سا، یعنی مناسب سا سفر ہوتا، کیونکہ غزوہ تبوک کا سفر تو بہت لمبا تھا، گرمی بھی بہت شدید تھی، سفر بھی بہت مشکل تھا۔ اگر کوئی قریب کا سامان اور درمیانہ سفر ہوتا، لامزہ پر لا، تو ضرور اتبعو، وہ پیروی کرتے، وہ ساتھ جاتے، کا آپ کے، ملا کے پڑھیں گے لتبعو کا، وہ ضرور آپ کے ساتھ چلتے، وہ ضرور آپ کی پیروی کرتے جہاد میں جانے کے لیے۔ ولیکن، اور لیکن، بعودت، دور پڑ گیا، بعید، بعد، دوری، ولیکن، لیکن آگے، ولیکن کے نون ساکن کے آگے با ہے، نون ساکن کے بعد با آ جائے تو پھر وہ نون ساکن کے اندر میم کی آواز پیدا ہو جاتی ہے، ولیکن کی بجائے ولیکن بعودت، چھوٹا سا میم لکھا گیا ہے اوپر، ولیکن بعودت، اور لیکن دور پڑ گیا، علیہم، ان پر، الشقۃ، فاصلہ یا مشقت، یہ مشقت سے نکلا، لیکن ان پر مشقت دور پڑ گئی، یا فاصلہ، یا پر مشقت فاصلہ دور پڑ گیا، انہیں بڑی مشقت نظر آ رہی ہے، بڑی دوری نظر آ رہی ہے۔ وسا، واو اور سین زبر سا، ان قریب، یحلفون، حلف قسم کو کہتے ہیں، بیان حلفی، وسا یحلفون، اور ان قریب وہ قسم کھائیں گے، باللہ، اللہ کی، لو، اگر، استطعنا، ہم طاقت رکھتے، استطاعت رکھتے، ملا کے پڑھیں گے لو استطعنا، اگر ہم طاقت رکھتے، لمزہ پر لا، تو ضرور، خرجنا، ہم نکلتے، معکم، تمہارے ساتھ، ابھی بہت جلد آپ کے پاس آئیں گے، قسمیں کھائیں گے، اور جب آپ جہاد سے واپس تشریف لائیں گے تو یہ آپ کے پاس آئیں گے قسمیں کھا کھا کے، یہ آپ کو یقین دہانیاں کروائیں گے کہ ہم کسی عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے، یہ مسئلہ نہ ہوتا، یہ پرابلم نہ ہوتی، یہ مصروفیت نہ ہوتی، تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکلتے۔ یہلکون، وہ ہلاک کر رہے ہیں، انفسہم، اپنی جانوں کو، وہ اپنی جانوں میں، وہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ ایک جہاد پہ نہ جا کے، جہاد پہ نہ جانا ہلاکت و تباہی اور بربادی ہے، اور پھر اوپر سے جھوٹ بولنا، یہ بھی تباہی اور بربادی ہے، اور پھر وہ اللہ کے نبی کے ساتھ جھوٹ بولنا، اللہ اکبر، یہلکون انفسہم، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، واللہ یعلم، اور اللہ تو جانتا ہے نا، انہم، کہ بے شک وہ، لام زبر لا، ضرور، کاذبون، جھوٹے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں، اللہ کو تو پتا ہے۔ اور آگے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت لطف و کرم کے ساتھ، نہایت ہی احسن اور خوبصورت انداز سے تھوڑی سی سرزنش فرمائی ہے، اور سرزنش کا انداز اس سے بہتر شاید ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں۔ اللہ پاک نے سرزنش بعد میں فرمائی اور معاف کرنے کا اعلان پہلے کر دیا۔ ایسے بھی کبھی ہوا ہے کہ کسی کو ڈانٹا جائے، کسی کی سرزنش کی جائے، اور اسے معاف کرنے کا
پہلے بتا دیا جائے کہ تمہیں معاف کیا۔ دیکھیے ذرا قرآن مجید کے الفاظ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، عفا اللہ، اللہ نے درگزر کیا، عن کا آپ سے، عفا اللہ عن کا، اللہ نے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ سے درگزر کر دیا، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ لما، کیوں؟ اذنتا، آپ نے اجازت دی۔ نبی ہماری طرح گناہ نہیں کرتے، نبی اگر کسی جگہ پہ کوئی انتظامی معاملے میں اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف کوئی کام کر دیں، بعض اوقات ایک کام جائز بھی ہوتا ہے لیکن اللہ پاک کے نزدیک اس سے کوئی بہتر آپشن ہوتا ہے، تو اگر پیغمبر وہ زیادہ بیٹر اور زیادہ اچھا آپشن بھی اختیار نہ کرے تو اللہ پاک وہاں بھی پیغمبر کی سرزنش فرما لیتے ہیں کہ اے نبی آپ کو یوں نہیں بلکہ اس سے یہ آپشن بہتر تھا، آپ کو یوں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس چیز کو مٹا دینے کا نام ہی معافی ہے، درگزر ہے۔ پیغمبر کے لیے جب معافی کا، گناہوں کو معاف کر دینے کا تذکرہ آتا ہے تو وہ اس سینس میں آتا ہے نہ کہ پیغمبر کوئی گناہ کرتے ہیں ہماری طرح، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ لما، کیوں؟ اذنتا، آپ نے اجازت دی، لہم، انہیں، آپ نے انہیں اجازت کیوں دی؟ منافق آتے تھے نا بہانے لگا لگا کے آپ کے پاس، سامنے ایکسکیوز رکھتے تھے، عذر رکھتے تھے، بہانے رکھتے تھے کہ میں اس لیے نہیں جا رہا، میں اس لیے نہیں جا رہا، حالانکہ وہ اجازت لینے نہیں آئے تھے، وہ تو بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کے لیے آئے تھے، ورنہ ان کا تو پہلے ہی پلان تھا، اجازت مل گئی رہنے کی تب بھی رہنا ہے مدینہ میں، اور اگر اجازت نہ بھی ملی تب بھی جہاد پہ کوئی نہیں جانا۔ سمجھ آئی بات؟ انہوں نے تو نہ جانے کا تہیا کر رکھا تھا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ نہیں بھائی جانا ہی جانا، تو ان کی منافقت اور جھوٹ وہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جانا تھا۔ تو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کو اجازت دینے میں جلدی کی، آپ ان کی ذرا جانچ پڑتال ہونے دیتے تو خود ہی پتہ چل جانا تھا کہ ان کا وہ عذر بہانہ سچا بھی ہے کہ جھوٹا ہے، اور وہ آپ کی بات مان بھی رہے ہیں کہ نہیں۔ لما اذنت لہم، آپ نے انہیں اجازت کیوں دی؟ حتیٰ، یہاں تک کہ یتبینہ، یہاں تک کہ یتبینہ، صاف ظاہر ہو جاتے، لاکا، آپ کے لیے، یہاں تک کہ آپ کے لیے یا آپ کے سامنے صاف ظاہر ہو جاتے، الذین صدقوا، جنہوں نے سچ بولا، وتعلم الکاذبین، اور آپ جھوٹوں کو بھی جان لیتے، سچے جھوٹے آپ کے سامنے کھل کے واضح ہو جاتے، اور وہ تبھی ہونا تھا کہ اگر آپ ان کو اجازت دینے میں جلدی نہ کرتے۔ آگے اللہ پاک نے دونوں آیات کے اندر بڑی ہی ایمان افروز آیات اللہ پاک نے بتا دیا کہ جھوٹے بہانے لگا کے جہاد سے پیچھے رہنے کی اجازت کون مانگتے ہیں، اور آپ سے جہاد پہ ساتھ جانے کے لیے اجازتیں اور سواریاں کون مانگ رہے ہیں؟ کچھ وہ صحابہ بھی تھے نا جو آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ سے ڈیمانڈ کر رہے تھے، اللہ کے نبی سواری کوئی نہیں میرے پاس اسلحہ کوئی نہیں ہے، اور میرے پاس خریدنے کی طاقت بھی نہیں ہے، لیکن جذبہ جہاد میرا جوان ہے، مجھے شہادت کی خواہش ہے، جہاد پہ جانے کی تڑپ ہے، آپ مجھے کچھ سواری مہیا فرما دیجئے مال غنیمت سے۔ وہ صحابہ بھی تو تھے نا، وہ جانے کے لیے پر توڑ رہے ہیں، جانے کے لیے سفارشیں کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، اور منتیں اور التجائیں کر رہے ہیں جانے کے لیے، اور ایک یہ ہیں یہ پیچھے رہنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منا رہے ہیں، دونوں کا کمپیریزن۔ اور پھر آگے چل کے آئے گا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کچھ صحابہ ایسے بھی ہیں کہ جو آپ کے پاس آتے ہیں سواری مانگنے کے لیے، ان کے پاس سواری نہیں ہے، سامان سفر نہیں ہے، تو جب آپ کہتے ہیں نا
کچھ کو تو آپ نے سواری دے دی اور کچھ کو آپ نے کہا کہ اب میرے پاس مزید سواریاں نہیں ہیں دینے کے لیے، تو وہ آپ کی مجلس سے اٹھ کر اس حال میں جاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم جہاد پہ نہیں جائیں گے۔ اللہ لا یستأذنوا، نہیں اجازت مانگتے، کہا آپ سے الذین، وہ لوگ یؤمنون باللہ، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ان یجاہدوا، کہ وہ جہاد کریں، بی اموالہم وانفسہم، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ آپ سے وہ لوگ اجازت نہیں مانگتے جو صحیح معنوں میں اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ کس چیز سے اجازت؟ کس چیز سے پیچھے رہنے کی اجازت؟ ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ اپنی مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کریں۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ متقی لوگوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کس کے دل میں تقویٰ ہے، ڈر ہے، جہاد سے صحیح معنوں میں محبت ہے۔ انما، صرف، یستأذنوا، اجازت طلب کرتے ہیں، کہا آپ سے الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وارتابت، اور شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ریب شک ہوتا ہے نا، لا ریب فیہ، وارتابت، اور شک میں پڑے ہوئے، تردد سے ہے، وارتابت، اور شک میں پڑے ہوئے ہیں، قلوبہم، ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ شک، پتہ نہیں یہ نبی سچا ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں یہ جہاد پہ جائیں گے تو وہاں بچ کے بھی آئیں گے کہ نہیں، پتہ نہیں جہاد پہ جا کے اگر موت آ گئی تو واقعی شہید ہوں گے اور جنت میں جائیں گے بھی کہ نہیں۔ شک، وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، فہم، پس وہ، فی ریبہم، اپنے شک میں، یترددون، متردد ہیں یا حیران ہیں، اور وہ اپنے شک میں متردد ہیں، حیران و پریشان پھر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو شک کی بیماری سے محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرما لے جن کا اللہ اور یوم آخرت پر ایسا ایمان ہے جو انہیں جہاد پہ نکلنے کے لیے آمادہ کر دیتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔